السلام علیکم دوستوں، آج میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد میرے وہ تمام بھائی دوست وہ جو کویت سے باہر ہیں اور وہ کویت آنا چاہتے ہیں اور بہت ساری کنفیوژنز ہیں ان کی، تو تاکہ وہ ساری کنفیوژنز وغیرہ دور ہوں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ ان کو کرنا کیا ہے، چاہے وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، انڈیا یا کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں، کیونکہ 34 کنٹریز پہ بین ہے تو آپ ڈائریکٹ کویت میں لینڈ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے مجھے ضرورت پڑی کہ میں یہ ساری انفارمیشن آپ سب بھائیوں سے شیئر کر لوں۔ ویسے تو ہمیشہ آپ جب بھی کسی ٹریول کر رہے ہیں اگر کویت کی طرف تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے ضرور معلومات کریں، کیونکہ یہاں پہ اکثر کچھ عرصے کے بعد نئے قوانین آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی مزید فردر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کویت آنے کے لیے آپ ان 34 کنٹری بین کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے میں آپ 14-15 دن گزارنے کے بعد آپ آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے جو آئیڈیل کنٹریز ہیں وہ ترکی ہے اور دبئی ہے، کینیا ہے۔ کینیا ذرا سستا پڑتا ہے۔ دبئی میں آسانی کیا ہے کہ آپ کو تقریباً سارا کا سارا کلچر جو ہے آپ کو اپنا کویت جیسا ہی ملے گا، تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہے اپنا ویزا ایشو کروائیے جس کنٹری سے بھی آپ کو آنا ہے۔ اگر آپ دبئی سے آ رہے ہیں تو دبئی کا آپ 30 دن والا ویزا لیجئے جس کے اندر انشورنس موجود ہو۔ جس ٹریول ایجنٹ سے بھی آپ اپنا ویزا لگوا رہے ہیں یقیناً وہ آپ کو یہ ساری چیزیں دے گا۔ اگر آپ آن لائن خود سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر انشورنس موجود ہو۔ ویزے کے بعد آپ نے امیڈیٹلی جو ہے اپنا ٹکٹ ایشو کروانا ہے، جو کہ آپ کا کویت تک کا ویلڈ ٹکٹ ہونا چاہیے، کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے۔ کسی فیک ٹکٹ کے ذریعے مت آئیے گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی دبئی میں پریشانی نہ ہو۔ فیک ٹکٹ سے مراد کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیک بکنگ ہو آگے دبئی سے لے کے کویت کی، اور آگے دبئی سے کویت سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ کراؤڈڈ ہے، سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے، اور لوگ 300 سے لے کے 500 دینار بلکہ اس سے بھی زیادہ دے کر وہاں سے آ رہے ہیں، وہ جنہوں نے اپنی بکنگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا آپ کی جو بھی کنٹری ہے وہاں سے آتے ہوئے نہیں کروائی تھی۔ اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن سے آ رہے ہیں یا تو آپ کے لیے چغتائی لیب سے آپ کو PCR ٹیسٹ کرانا ہے 72 گھنٹے پہلے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس چغتائی لیب جو ہے سب سے ویلڈ تصور کی جاتی ہے، تو آپ وہاں سے ٹیسٹ کروائیے PCR ٹیسٹ، اور لیکن اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ چغتائی لیب کی ہر برانچ سے یا ہر لیب سے آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ ٹیلی فون پہ پہلے انفارمیشن لے لیجئے کہ کس لیب میں ان کا جو ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ آپ جائیے، وہاں جانے کے بعد 10 سے 20 منٹ کے اندر اندر وہ ساری آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، ایک فارم فل کروائیں گے، اس کے بہاف پہ جو ہے آپ کو جس میں فلائٹ انفارمیشن وغیرہ بھی ہوگی، پاسپورٹ ڈیٹیل ہوگی، آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ جیسے ایک ٹیسٹنگ کٹ آپ کے نوز میں ڈالیں گے اور اس کا سیمپل لینے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کو جو ہے SMS کے ذریعے انفارم کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو اسی لنک کے ذریعے جو ہے اپنی رپورٹ پرنٹ کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ جو ہے وہاں لیب سے جا کے بھی اس کی ہارڈ کاپی لے سکتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن آلریڈی آپ کی ایئر لائن کو خود ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس لیے چغتائی لیب جو ہے زیادہ اتھینٹک مانی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ سے پھر آپ امیگریشن کروا کر زیادہ آپ سے کچھ پوچھیں گے نہیں کیونکہ آلریڈی ساری انفارمیشن کے پاس ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ دبئی پہنچ جائیے یا آپ کو جس دوسری کنٹری میں جانا ہے وہاں چلے جائیے۔ فرض کہ اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ جب لینڈ کریں گے تو دبئی کے اندر بھی آپ کا ایک PCR ٹیسٹ ہوگا، اور دبئی ایئرپورٹ پہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ سے ایک ساری انفارمیشن جو ہے مختلف انہوں نے وہاں پہ کاؤنٹرز بنائے ہوں گے، مختلف لائنس لگائی ہوں گی، جس کے ذریعے بہت تیزی کے ذریعے جو ہے وہ آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کا ٹیسٹ لیں گے ایک بار دوبارہ، اور پھر وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا ایئرپورٹ سے باہر۔ اب آپ کی یہ رپورٹ جو ہے 24 آورس میں وہ آپ کے کسی بھی ایسے نمبر پہ آپ وہاں پہ دیجئے جو کہ UAE میں ویلڈ ہو، چل رہا ہو، کسی دوست کا، رشتہ دار کا، تاکہ وہ رزلٹ جو ہے آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رزلٹ آ جائے گا، پھر آپ جس ہوٹل میں ہوں گے وہ اس کے پاس بھی انفارمیشن ویسے آ جاتی ہے، ورنہ آپ کے پاس ایک جو SMS آئے گا اس کے ذریعے بھی آپ کو کلیئر آ جائے گا کہ آپ کی رپورٹ میں کیا ہے۔ اگر تو آپ پازیٹیو ہیں پھر تو آپ کو وہاں پہ 14 دن کا کوارنٹین کرنا پڑے گا، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ جدھر مرضی آئیے جائیے، گھومیے، کھائیے پیے، انجوائے کیجیے، اور اپنے 14 دن اور پلس آگے آپ کو ٹیسٹ کے لیے جو ٹائم ملے گا 72 گھنٹے وہ آپ نے پورا مکمل کرنا ہے۔ وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس ٹیسٹ کے بعد یہ ٹیسٹ جو ہے آپ نے لازمی طور پہ جو ہے نا وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایسٹرس کی لیب بہت اچھی ہیں کیونکہ وہ آپ کا ٹکٹ دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کافی زیادہ، اور 180 درہم میں آپ کا یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، ورنہ یہ 250 درہم تک کا بھی جگہ جگہ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے بہاف پہ آپ اسٹیمپ لگی ہوئی جو رپورٹ لے کر آپ جب ایئرپورٹ آئیں گے تو آپ کے پاس بہت سارے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ وہاں پر وہ تمام باتیں جو کہ
کویت ایئرپورٹ پہ ریکوائرڈ ہیں وہ آپ سے وہیں پہ کنفرم کریں گے، اور اگر آپ وہاں کوئی چیز فلفل نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے. اس لیے جلدی جائیے تاکہ آپ کے پاس تھوڑا سا بیک اپ کا ٹائم ہو، جو آپ کچھ مینیج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ سے آپ کا سول آئی ڈی، آپ کا اقامہ، اور کتنے عرصے آپ اپنی ہوم کنٹری میں رہے، کویت سے باہر کتنے عرصے رہے، یہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد، آپ کا پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر وہ آپ کا بورڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کویت کے لیے روانہ ہو سکیں. یہاں کویت آنے کے بعد بھی آپ کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. یہاں پہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے. یہاں پہ بھی مختلف لائنس ہی ہوں گی، ساری ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے وہ آپ کو وہ جہاں پہ انہوں نے ساری یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. کویت ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس آپ کا سول آئی ڈی آپ کے ہاتھ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ کے موبائل کے اوپر آپ کا شلونک ایپ پہلے سے ہی ایکٹیویٹ ہو، اور آپ کا وہ کویت نمبر جو کہ ایکٹیو ہو اس کے اوپر ہی رکھیے گا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ساری انفارمیشن جب آپ وہاں پہ جمع کریں گے تو آپ کی شلونک ایپ کے ذریعے ایک وہاں سے وہ ایک لنک جنریٹ کریں گے. وہ آپ چاہیں تو وہیں پہ آپ ایکٹیویٹ کر لیں، یا پھر آپ گھر جا کے آرام سے اس کو ایکٹیویٹ کیجئے. شلونک ایپ کے بارے میں آپ کو بہت تفصیل سے ایک اور ویڈیو بنا کر بھیجوں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ کو آپ گھر آنے کے بعد جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو 14 دن کا کوارنٹین کرنا ہے. انجوائے کیجئے اپنے گھر میں، محفوظ رکھیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، دوسروں کو. ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے، اور اپنے آپ کو کوارنٹین میں مستقل گھر پہ رکھیے. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے سے محفوظ رکھیے. اللہ بچائے آپ کو کسی بھی بیماری سے، کسی بھی قسم کی مشکل سے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.